فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ صراط مستقیم پر چل سکتے ہیں تو ہم سب کو ایک ساتھ ہونا چاہیے، ایک صدا ہونا چاہیے، جس طرح سے اسلام کا حکم ہے سب ایک ہو جاؤ۔ اس بارے میں کسی بھی سستی سے کام نہ لو۔ جتنا اسلام آگے بڑھے گا ہمیں اسلام کی تقویت کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرنا ہوگا۔ حضرت امام خمینی نے انقلاب اسلامی کے بعد امت اسلامی کو ولادت باسعادت خاتم الانبیاء، معلم انسانیت، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم موقع کو باہمی اختلاف سے نجات کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے ایک ایسا پیغام دیا جس کو امت کے مخلص اور سنجیدہ طبقات نے ایک نعمت سے تعبیر کیا۔ امام خمینی نے 12 تا 17 ربیع الاول کو پورا ہفتہ بطور ہفتہ عبادت منانے کا حکم دیا اور اس پیغام کو دنیا بھر میں پہنچایا۔ امام خمینی کے اس پیغام کو عالمی سطح پر نہ صرف سراہا گیا بلکہ مختلف ممالک میں آپ کے نمائندگان نے اس کو عملی شکل دی اور استعمار کی جانب سے امت کو فرقوں میں تقسیم کرنے اور باہم لڑانے کی سازش کو ناکام بنا دیا اور ہر طرف اخوت، بھائی چارے، یکجہتی و اتحاد کے عملی مظاہرے کے لیے یہ موقع فراہم کیا۔ ماہ ربیع الاول جو رسول خدا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب مہینہ ہے، اس میں امت کے سرکردہ علماء و دانشوران کو قرآنی پیغام و وحدت کو عام کرنا چاہیے تاکہ باہمی لڑائیوں اور جھگڑوں سے امت کمزور نہ ہو اور دشمن اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ قرآن مجید ہمیں دعوت دیتا ہے کہ خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا بھر میں امت اسلامیہ کو ایک ہونے کی ہمیشہ ہی ضرورت رہی ہے، مگر اس کی اہمیت اور افادیت اس وقت بہت زیادہ محسوس ہوئی جب استعمار اور اسلام دشمن طاقتوں نے کئی ایک مواقع پر تعصب و تنگ نظری نیز اپنے مفادات کو ہر حال میں ترجیح دی۔ بالخصوص اقوام متحدہ میں جب بھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوا جس کا تعلق امت مسلمہ سے تھا تو غیر مسلم طاقتوں نے اسے رد کر دیا اور مسلمانوں کا کبھی بھی ساتھ نہیں دیا۔ اسی طرح فلسطین، لبنان، شام، عراق اور دیگر اسلامی ریاستوں کے ساتھ اسرائیل کی زیادتیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ کسی کو نظر نہیں آتا، جبکہ امت اسلامیہ سے تعلق رکھنے والے ممالک کو بہت ہی معمولی سے مسائل پر آگ و بارود کی بارش سے تہس نہس کرنے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف امت کا متفرق و نامنظم ہونا ہے۔ آج امت مسلمہ میں وحدت کا فقدان اسلام دشمن قوتوں کو مضبوط اور طاقت کے گھمنڈ میں مبتلا کر چکا ہے، جس کے باعث وہ ہر روز مسلمانوں پر ظلم کی نئی داستان رقم کر دیتے ہیں اور انہیں اپنا زیر نگین بناتے ہیں۔ فلسطین کے مسلمانوں کی حالت زار دیکھیے، کسی کو نظر نہیں آتا۔ غزہ کے مظلوم اور ستم رسیدہ مسلمان مجبور و لاچار امت مسلمہ سے فریاد گناہ ہیں کہ اتحاد و وحدت کی طاقت سے انہیں ظالمین و غاصبین کے چنگل سے نجات دلوائیں۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے امت کو اتحاد کا قرآنی پیغام عام کرنے اور امت کے تمام طبقات کو اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کی دعوت دی تھی۔ اے کاش آج بھی امت امام خمینی کے اس پیغام وحدت کی اہمیت، افادیت اور ضرورت سے بخوبی آگاہ ہو جائے اور قرآن اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے میں پنہاں پیغام وحدت امت کو سمجھ جائے، اور اس کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ہفتہ وحدت کے نام پر ایک عظیم محور امت اسلامیہ کو عطا کر دیا ہے۔